نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى اللہ پاک دا بڑا احسان ہے کہ جس نے سانو مسلمانوں دے گھر پیدا کیتا اور سب تو بڑا احسان اس تو بھی ود کے کہ اللہ پاک نے سانو اہل حدیث ہون دی طاقت بخشی اور سعادت بخشی اللہ پاک ساڈا اس تے قائم اور دائم رہنے تے توفیق عطا فرمائے اور ساڈا عمل اور اس پر عمل کرنا اور دعوت توحید پھیلانا اور جو حضرات اس وچ ان کاوشاں کر رہے ہیں اللہ پاک انہاں دیاں سائیاں قبول و منظور فرمائے اور اللہ پاک مینوں حق تے سچ کہنے دی توفیق عطا فرمائے اور تہاڈیاں ساریاں دی نیک تمناؤں قبول و منظور فرمائے۔ میرا موضوع ہے کہ میں اہل حدیث کس طرح ہوا ہے۔ میرا ابتدائی گھرانہ تو بریلوی اور شرک و بدعت دا گڑھ اور اسے 40 سال گزر گئے۔ شروع جناب طاہر قادری صاحب جڑے اس وقت بریلویت دے سرگنا اور بانی سمجھے جاندے ہیں اور اس دی بھرپور طریقے نال ایڈورٹائز کر رہے ہیں۔ سن 1980 دی دہائی اسی انہاں دے بڑے فین اور خاص کر جو نوجوان طبقہ انہاں دی تقریراں دا بڑا شیدائی، انہاں دی شعلہ بیانی دا بڑا مداح خان تھا اور اس دے نال زمانہ جاہلیت دور جاہلیت وچ جدوں کہ قرآن و سنت تو دوری، قرآن و حدیث تو دوری اور جو بدعہ توحید اور بدعت فرق دی نہ معلوم ہونا اور یہ سانو نہ پتہ چلنا جی دی وجہ تو پھر اسی انہاں دے دیوانے رہے اور انہاں دے نال انہاں دے خواہاں رہے۔ اس تو بعد 1990 تو بعد انہاں نال ملاقات ہوئی منہاج القرآن دے توسط نال اور اتھے انہاں نے آفس بنایا طاہر قادری صاحب دے نام تو موصوب ہوا منہاج القرآن عمان وچ سمائل فرا سمائل وچ جنہ دے بانی محمد اسحاق ہوکر صاحب اور انہوں نے مینوں سیکرٹری جنرل چنے اس واسطے ادارہ منہاج القرآن دا۔ او دے نال ہی ایک ہور ساتھی جو جنہ دا تعلق آزاد کشمیر نال حاجی محمد فاضل صاحب وہ بھی بڑے سرگن گرم رکن سن اور سانو بھی انہوں نے اس قابل سمجھا کہ اسی بھی انہوں نال چلیے اور بریلویت نو پھیلائیے لوگوں نو دسیے اور وہابیاں دے خلاف بولنے میں بھی اگے پیش اور جب کہ میں کچھ شعر و شاعری بھی کرتا سی وہابیاں دے خلاف کہ یہ مردود یہاں کے بھی نہیں وہاں کے بھی نہیں جن کو یہ رحمت اللہ علیہ کے نہیں ہے یقین۔ اس تو بعد پھر ایک بشر ہوٹل ہے جس طاہر قادری صاحب نے ملاقات ہوئی اور سارے لوگ گڈیاں بھر بھر کے گئے، ہوٹل دی بکنگ ہوئی
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਸ ਬਰੇਲਵੀਅਤ ਨੂੰ ਨਫਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਵਨ ਕਰੋ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ। تو اس انہوں نے اعلان تو بعد کافی لوگ الگ ہو گئے کہ اسی اپنے بچیاں دا پیٹ پالیے یا انہوں نے دئیے، جو نئے سن، جو نئے شوقین سی اس منہاج وچ داخل ہو رہے وہ تو الگ ہو گئے، باقی رہ گئے چیدہ خاص لوگ جڑے مالدار اور اچھے کاروبار دے حامل سن، انہوں نے دل کھول کر انہوں دی مدد کیتی، جس وچ اسی بھی پیش انہوں نے تعاون کیتا۔ اس تو بعد انہوں نے کچھ کیساں دیتی ہیں کہ خاص بندیاں نوں یہ سنائیاں جان گئیاں کہ وہ کیس دا موضوع یہ سی کہ میں بیمار ہو گیا سخت، علاج واسطے امریکہ گیا تو امریکہ والوں نے یہ کیا ڈاکٹروں نے کہ طاہر صاحب تہاڈی زندگی بس صرف 3 مہینے دی ہے، 90 دن تو زیادہ تسی زندہ نہیں رہ سکتے، اور یہ کیساں سنائیاں اور انہوں نے سانو اللہ پاک دے قرآن دا قسماں کھا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے کئی بہتان لاندے انہاں دا ٹھکانہ جہنم وچ، یہ سب کچھ دسن تو باوجود پھر انہیں سانو دسیا سنائیاں گلاں کہ مینوں اس طرح ہویا کہ میرے موت دے دن نزدیک آ رہے ہیں، موت دیاں گھڑیاں قریب آخری دن، اور موت وچ ڈاکٹراں دے کہن دے مطابق تھوڑے جے سیکنڈ منٹ باقی سن، ادھروں اسرائیل آ رہے ہیں، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ رہے ہیں، تو دونوں آ کے میرے کول آ گئے۔ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ میں انہاں دی جان نکالنی ہے، جان قبض کرنی ہے، روح قبض کرنی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ نہیں بھائی اسرائیل صاحب یہ کام نہیں کرنا، طاہر سے اجے بہت سے کام لینے ہیں، انہاں دا ادارہ میں منہاج القرآن ابھی شروع ہے، اس کی تکمیل ہونی چاہیے ہے، اور انہوں مہلت ملنی چاہیے ہے، اور انہوں مہلت دیو، ایسا کرو کہ انہاں دی جڑی عمر ہے وہ 62 سال کر دیو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری عمر 63 سال ہے اور طاہر دی عمر کر دیو 62 سال، میرے تو 1 سال گھٹ رکھیو، میرے نو اگے نہ ودے۔ قرآن پاک دی روشنی دا شاید انہوں نے کیا ہوئے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، میرے رسول تو اگے نہ ودنا، اس واسطے عمر بھی گھٹ رہے تاکہ اگے نہ ودے۔ ایک کہنے تو بعد وہ اسرائیل بھی چلے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے، اور اے میری سچویشن ہے حالت دی۔ پھر جدو اسی یہ دیکھا کہ طاہر قادری صاحب نو تو اسرائیل چھوڑ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو تو نہیں انہوں نے چھڈیا، اتوں خالی نہیں گئے، اتوں کدھا واپس چلے گئے، جد کہ قرآن پاک دی آیت دی بالکل خلاف ورزی ہے، جہدے وچ اللہ پاک نے فرمایا کہ جدوں اجل نے آ جانا ہے، نہ 1 سیکنڈ اگے ہونی، نہ 1 سیکنڈ پہلے آنی، تو نہ تاخیر کرنی۔ تو میرے دل وچ ہلچل بچی کہ یہ قرآن اور حدیث دے اور سنت دے بالکل خلاف ہے، تو تھوڑا جا چینج ہوا ہے، مائنڈ چینج ہوا ہے۔ تو اپنے آفس میں ایک دن بیٹھا تھا، ایک ساتھی آیا عبد المجید، ان کا نام عبد المجید، اہل حدیث، انجینئر سن، وزارت زراعہ وزارت اسکان، وہ میرے آفس آئے تو انہوں نے میری ایک کتاب پھاڑ دی، اور میں نے انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب تسی یہ کتاب کیوں پھاڑ رہے ہو، یہ پیسے لگے ہوئے ہیں۔ وہ عملیات سی جہدے وچ تعویذات اور عملیات کے متعلق سی، انہوں نے کہا جی کتاب تھوڑی پھاڑ دیتی ہے تو تسی میرے تے دعویٰ کرو، کیس کرو، پھر پتہ چل جائے گا کہ کتاب پھاڑنے والا سچا کہ جہدی کتاب وہ سچا ہے۔ اور کہنے لگے کہ تمہیں الحمدللہ عربی تو آندی ہے، تسی یہ دسو کہ قرآن مجید کدی ترجمے نہ پڑھیا؟ میں نے عرض کیا جی نہیں، قرآن مجید ویسے پڑھتے رہنے ہیں روزانہ، کدی ترجمے نال نہیں پڑھیا۔ انہوں نے کہا جی کہ ایک ایس آیت کا ترجمہ کرو۔ انہوں نے آیت کڈی الانعام دی آیت نمبر 50، سورت الانعام آیت نمبر 50۔ انہوں نے کہا جی یہ ترجمہ دسو صحیح ہے کہ غلط؟ وہ آیت ہے جی قل ما اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب
ولا اقول لکم انی ملک۔ انہوں نے کہا یہ ترجمہ صحیح ہے غلط ہے؟ میں کہا جی بالکل صحیح ہے۔ تو پھر کی خیال ہے؟ میں کہا جی ہن قرآن پاک آ گیا سامنے، کسی دی کی چل سکتی ہے؟ قرآن پاک دے اگے تو ہر چیز ہیچ ہے۔ اللہ پاک نے یہ حفاظت کا وعدہ فرمایا اور انہوں نازل بھی آپ ہی کیتا۔ یہ کسی مولوی دا، کسی آدمی دا، کسی امام دا، کسی پیر فقیر دا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس تو بعد اگلے دن انہوں نے پھر مینوں ایک اور آیت دکھائی، آیت نمبر 188 اگلے الاعراف دا وچ۔ وہ جدو اسی دیکھی کہ وہ بھی اللہ پاک نے قرآن پاک دی انہوں نے سانو حوالہ دیتا کہ تسی یہ دیکھو کہ یہ اللہ پاک کی فرما رہے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188، قل لا املک لنفسی۔ جدوں یہ اسی پڑھیا انہوں نے ترجمہ سکھایا دسیا، پھر ساڈا عقیدہ ہلیا اس جگہ سے جس جگہ پہ پہلے سی، اسی اتوں پٹے گئے، ساڈے عقیدے تزلزل آ گیا کہ یہ تو جو ساڈے عقیدے دے یہ تو بالکل الٹ ہے۔ ہن اسی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ سانو اللہ دی بات ماننی چاہیے یا ان مولویوں دے پیچھے چلنا چاہیے۔ پھر اس قرآن پاک دی روشنی دے نال پھر اللہ پاک نے توفیق دیتی کہ قرآن پر یقین زیادہ ہو گیا اور انہاں دے مولویوں دے جڑے خیالات او بیان فرضی من گھڑت چیزاں اس تو دوری اختیار کر لی۔ اس دا کردے کردے اللہ پاک نے سانو یہ توفیق دیتی کہ اسی اس اہل حدیث سلیکٹ کیتا۔ اس تو پہلا تھوڑا بریلی دیوبندیاں دے چکر بھی رہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہاں نالوں بریلی والے نالوں یہ اچھے ہون۔ جدوں انہاں دا کھاتا دیکھیا کہ انہاں دی بھی گل وہی جڑی بریلویاں دی، جو بریلویاں دی چیزاں دیکھیاں وہی اسی دیوبندیاں بھی پائیاں۔ ایک لندن دا چینل ہے قادیان، انہاں دے جو امیر ہیں انہاں کولوں ایک دیوبندی نے سوال کیتا کہ حضرت جنوں تسی مندے ہو نبی، وہ نام قرآن پاک چ ہے، مرزا غلام احمد نو تسی نبی مندے ہو، کیا وہ نام قرآن پاک چ ہے؟ انہوں نے اگوں جواب یہ دیتا کہ جنوں تسی امام مندے ہو انہوں دا نام قرآن پاک چ ہے؟ انہوں نے کہا جی انہوں دا بھی نہیں ہے۔ تو پھر تسی سانو کداں کہہ سکتے ہو؟ تسی بھی انہوں نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ نو تسی بھی رسول مندے ہو، جداں اسی رسول مندے ہیں تسی بھی اسی طرح مندے ہو، لیکن اسی علل اعلان مندے ہیں، لیکن تسی تھوڑا ہور طریقے نال مندے ہو، تھوڑا کس طرح دے نال مندے ہو۔ وہ دی مثال انہوں نے دی کہ ایک بادشاہ ہے، اس دے پاس گھوڑا ہے، اس گھوڑے نے انہوں بہت محبت۔ بادشاہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مینوں یہ اطلاع دے کہ تہاڈا گھوڑا مر گیا تو میں اس شخص نوں بھی نال ہی قتل کر دیاں گا۔ تو کوئی اتفاق نہ گھوڑا مر گیا، تو کوئی اطلاع دین واسطے تیار نہیں کہ بادشاہ نوں کس طرح اطلاع دی جائے کہ اگر اسی کہاں کہ گھوڑا مر گیا تو سانوں بھی نال ہی مار دیتا جائے گا۔ تو ایک شخص نے ہمت کی تھی، اس نے ہیلا بنایا، اپنی طرفوں ایک سوچیا ہیلا کڈیا کہ میں دسدا جی انہوں نے جا کے۔ کہنے لگے حضرت جب میں دور سی تو مینوں گھوڑے دے ہن ہنانے دی آواز آ رہی سی، تھوڑا جہا نزدیک ہویا تو ہور آواز گھٹ گئی، ہور نزدیک ہویا تو ہور کم ہو گئی۔ جدوں میں وہ کول پہنچیا تو گھوڑے دے ہن ہنانے دی آواز بالکل ختم ہو چکی سی، گھوڑے دی آواز نہیں آ رہی سی، خاموش ہو گیا۔ بادشاہ کہنے لگا کمبخت یہ کیوں نہیں کہندا کہ گھوڑا مر گیا؟ صرف موت تو ڈر دیا میں تو ایک گھوڑا نہیں کہہ رہا کہ گھوڑا مر گیا، اس طرح طریقے نہ مار رہے ہیں۔ تسی بھی اس طرح نبی نہیں کہندے کہ تینوں کوئی پکڑ نہ لوے، تہاڈی موت نہ آ جائے، کوئی سر تے تہاڈا سر قلم نہ کر دے، اس طرح تسی ڈردے ہوئے ہیں، انہوں نبی نہیں کہندے، لیکن مندے تسی بھی اس طرح ہو جس طرح وہ بھی گھوڑا مر گیا کہندا، لیکن وہ طریقے نہ ہور طریقے نہ کہہ رہا ہے، لیکن مقصد وہ بھی گھوڑا مرنا ہے۔ تسی بھی رسول ادا ہی مندے ہو جداں اسی مندے ہیں، لیکن تسی کس طرح مندے ہو اس طرح کہ کسی نوں پتہ بھی نہ چلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گل نوں ٹھکرا دیندے ہو، انہاں دی گل نوں اگے لے آندے ہو، یہ تسی بھی مندے ہو۔ اچھا اس تو علاوہ ہور
پھر فضائل اعمال کا تجربہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیتا، انہوں نے چلنا پھرنا شروع کر دیا، انہوں نے بستر بن کے تر پے۔ تو یہ دسیا کہ اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کامیابی ہے اور غیراں دے طریقیاں تے ناکامیابی۔ تو ایک واقعہ فضائل ذکر صفحہ نمبر 484 وچ پڑھیا کہ ایک نوجوان تھا، یہ سیوطی صاحب سے اس کو منسوب کیا گیا ہے کہ ایک نوجوان تھا ہمارے محلے میں رہتا، اس کے متعلق یہ سنا تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، تو مجھے اس میں کچھ تردد تھا اور دل نہیں مان رہا تھا۔ اتفاق سے ایک دفعہ وہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہوا تو کھاتے کھاتے اس نے چیخ ماری، پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگے جی میری ماں جہنم میں جل رہی ہے۔ اچھا بھائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مجھے احساس ہوا، میں نے اس کی ماں کو ایک سیٹ تھا میرے پاس درود شریف کا 70,000 مرتبہ کا سیٹ تھا، وہ کچھ میں اپنے لیے رکھے، کچھ اپنے خاندان کے لیے، کچھ بیوی کے لیے رکھے، ان میں سے ایک سیٹ میں نے چپکے سے اس کی ماں کو بھی دے دیا، اس کی ماں کو پہنچا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر چیخ ماری کہ حضرت کیا ہوا؟ کہہ رہے اب میری ماں جنت میں آ گئی، اب میری ماں جہنم سے ہٹا لی گئی ہے، جنت میں آ گئی۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے کہ اس سے مجھے دو تجربے ہوئے، ایک تو واقعی یہ صاحب کشف ہے، ایک تو یہ واقعی آدمی صاحب کشف ہے، دوسرا کہ یہ جو میرا سیٹ ہے وہ جہنم سے آدمی کو جنت میں لے آتا ہے، جہنم سے جنت میں لے آتا ہے۔ تو جب اس کو دیکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن پاک دے سارے تینوں گلاں خلاف۔ ایک تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ لا کاشف الا ہوا، کہ اللہ تو سوا کو کاشف ہے ہی نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ صاحب کشف ہے۔ دوسرا، یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے پڑے ہیں، ابا جی رو رو کہنے ہو گیا کہ اب میرا بیٹا نہیں مل رہا۔ اس کا پھر یہ آدمی یوسف علیہ السلام دے باپ یعقوب علیہ السلام تو بھی زیادہ جان دو ہے کہ جڑا جنتی بھی سیر کر رہا ہے، وہ دوزخ بھی دیکھ رہا ہے، جہنم نو بھی دیکھ رہا ہے، جنت نو بھی دیکھ رہا ہے، اور یوسف علیہ السلام دے ابا جی کنویں نو نہیں دیکھ سکتے، یہ شان تو بد گئی ہوئی۔ پھر میں نے کہا یہ نبیوں کی توہین کر رہے ہیں، بزرگوں کو اکیلے آ کے۔ پھر تھوڑا سا دل بیزار ہوا، اچاک ہوا۔ اور دوسرا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سے کہ قل، آپ ان کو یہ فرما دیجئے کہ ما ادری ما یفعل بی، قل ما ادری ما یفعل بی و بکم، پتہ نہیں میرے نال کی ہونا ہے، تو نال کی ہونا ہے۔ ہاں جی، تو اب اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا، کیا حساب کتاب ہے، کیا بات چیت ہے۔ اب یہ آدمی سب کچھ بتا رہا ہے کہ میری ماں جنت میں جنت، اس کو دیکھ کر ابھی تھوڑا سا دل پیچھے ہٹا۔ اور اس کے بعد پھر ایک طرف تو کہتے ہیں کہ کوئی غائب نہیں جانتا، اب یہ وہی بتا رہے ہیں، وہ جان رہے ہیں۔ پھر ان کا دوسرا ایک اور واقعہ فضائل حج میں کہ ایک شخص بزرگ گزرے، کہنے لگے کہ حضرت آپ کے پاس مرنے کے لیے جگہ ہے؟ ہم نے کہا آئیے آگے مر جائیں، اندر آ جائیں، آگے مر جائیں۔ وہ شخص اندر آیا، وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھی اور لیٹا اور مر گیا۔ اب وہ جب مر گیا تو ہماری ذمہ داری ہوئی کہ اب ان کا کفن دفن بھی کریں، اس کا کوئی انتظام کریں۔ اب جب میں اسے نہلانے لگا تو وہ ہنس رہا تھا، جب میں اسے نہلا رہا تھا وہ ہنس رہا تھا۔ اب وہ نہا رہا، جب میں نہا رہا تو ہنس رہا تھا۔ میں نے پوچھا حضرت آپ تو انتقال کر گئے، آپ تو فوت ہو گئے۔ کہہ رہا فوت تھوڑی ہوا ہوں، میں نے تو مکان بدلا ہے، میں تو ہم بزرگ مرتے تھوڑی ہیں، یہ تو مکان بدلتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو بھائی ایک جگہ سے بچے اتوں جان چھڑائی اگے بھی وہی کھاتا، جڑا انہوں کا حساب وہی اتنے بھی اگے وہی پہ ہوں کدھر جانا ہے۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بابے کو پتہ ہے کہ بھائی اب میں مرنے والا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کو پتہ ہی نہیں، کسی شخص کو یہ نہیں پتا کہ کہاں مرے گا، کون سی جگہ پہ مرے گا۔ ہاں جی،
اور کل کیا کمائے گا، بارش ہوگی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو علم ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا، اب یہ آدمی کو پتا کہ میں اس کمرے میں مروں گا، ہاں جی، اور دوسرا کو ہنس بھی رہا ہے، اور اس کو کہہ بھی رہا ہے مر گیا، وہ ہنس بھی رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے، وہ ہنس بھی رہا ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو بریلوی سے بھی گیا کہتا۔ پھر اس سے پھر اور تھوڑا سا اچاک ہوا دل کے، یہ لوگ بھی کھاتا وہی ہے جیسا وہاں چل رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ دے دے۔ پھر ایک اور کھاتا دیکھا، فضائل حج، فضائل درود، کہ ایک شخص بڑا مالدار تھا، بلخ کا ایک تاجر تھا جو کہ بہت مالدار، اور اس کا انتقال ہو گیا اور ترکے میں بہت سی جائیداد چھوڑی، اور اس میں 3 مویا مبارک بھی تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بھی تھے۔ بچوں نے دولت بانٹ لیا، آدھا آدھا لے لیا، اور جب بال کو بانٹنے لگے ایک ایک بال لے لیا، تیسرے کو کاٹنے لگے تو چھوٹا کہنے لگا بھائی بال نہیں کاٹا جا سکتا، بڑا کہنے لگا کیوں نہیں کاٹا جا سکتا، کٹے تو ہمارے پاس آئے۔ وہ کہہ رہے نہیں، ایسا کرو، پھر ایسا کر لیں کہ جو مال ہے آپ لے لیں اور بال مجھے دے دیں، تینوں بال مجھے دے دیں اور سارا مال آپ لے لیں۔ تو بڑا راضی ہو گیا، بڑے نے سارا مال لے دیا اور چھوٹے کے حصے میں بال آ گئے۔ چھوٹا کیا کرتا، بالوں کو دیکھتا، آنکھوں پہ لگاتا، آنکھوں کو لگاتا، چومتا اور لگاتا اور چومتا اور لگاتا، اسی طرح اس کے رات دن گزرتے گئے۔ ان کا چھوٹے والے کا انتقال ہو گیا، آخر ایک دن بالوں والے کا انتقال ہوا تو صالحین میں سے کسی کو خواب آیا، صالحین میں سے کسی کو، کوئی خواب اس کا نام نہیں کون صالحین، کہ جو اس کی قبر پہ بیٹھ کر دعا مانگے گا، جو بھی شخص اس کی قبر پہ بیٹھ کر دعا مانگے گا اس کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ دیکھا کہ یہ تو جو بریلوی دعاؤں قبروں پہ جا کے دعا مانگتے تو وہی بات، وہی تو درباروں پہ یہی کرتے نا، جب دربار پہ جا کے بابا جی کا واسطہ وسیلہ ڈال کے دعا کیتی جاتی ہے تو بریلوی بھی تو یہی کرتا ہے نا۔ تو پھر دیوبند میں آنے کی کیا ضرورت ہے، اگر یہی کام کرنا تو وہیں رہتے ہیں، یہ بھی وہی کام بتا رہے ہیں کتابیں، یہ جو کی رات دن 24 گھنٹے تبلیغ ہو رہی ہے یہ بھی یہی بتا رہی ہے کہ بس جاؤ اس کی تو یہ جاؤ ایسا کرو، بزرگوں کی نیکیوں کی جا کے قبروں پہ دعا مانگو۔ جبکہ اللہ پاک کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ لعن اللہ یہود والنصارى الذین یتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ تیری لعنت ہو یہودیاں اور عیسائیاں تے جنہوں نے نبیاں کی قبروں سجدہ گاہ بنا دیا۔ عمر فاروق کے دور میں ایک دفعہ قحط پڑا، بارش نہ ہوئی تو لوگ بڑے پریشان ہو گئے، تو عمر فاروق اور ساتھی حضرت عباس کے پاس گئے کہ بابا جی دعا کیجئے اللہ پاک رحم فرمائے، ہماری قحط سالی خشک سالی دور ہو جائے، رحمت بارہ ہو جائے۔ تو آپ سب لوگ عمر فاروق اور ساتھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر نہیں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نہیں گئے کہ اتھے جا کے دعا کی جائے، انہوں کا وسیلہ یا واسطہ، وہ سدھے گئے چچا کے پاس گئے، حضرت عباس کے پاس جا کے وہاں جا کر کے دعا کی کہ آپ دعا فرمائیے۔ تو انہوں نے دعا کی، اللہ پاک نے بارش برسا دی۔ تو یہ جو دیکھا جاتا ہے تو یہ ان کے تو خلاف، صحابہ کے خلاف، انبیاء علیہ السلام کی سنت کے خلاف، اور بریلیوں کا طریقہ تو یہی چل رہا ہے، تو ہم یہ جگہ جگہ کیوں بدل رہے ہیں، ہم پھر ادھر آنے کی کیا ضرورت؟ پھر یہ وہی کہ قبروں پہ جا کے دعا مانگنا، وسیلہ ڈالنا، یہ بریلوی یہی کرتے ہیں، اگر یہی ہم لوگ کریں گے تو پھر فائدہ کیا؟ تو دیوبندی بریلوی کہتے ہیں کہ حاضر ناظر ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ناظر ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں حاضر ناظر ہے، مگر ان کا طریقہ وہی جو پہلے بتا رہا ہوں، گھوڑے کی طریقہ سے قسطوں مار، کہ حج پہ جا رہے ہیں والدہ کے ساتھ،
اور راستے میں والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کا منہ بھی سیاہ ہو گیا، پیٹ بھی پھول گیا۔ تو بادلوں سے بطحا کی طرف سے ایک شخص آیا سفید کپڑوں میں، انہوں نے آتے ہی میری ماں کے اور میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو اسی حالت میں میری نیند آنکھ لگ گئی۔ کسی کی والدہ مر جائے اور سوتا ہے بندہ، وہ بھی جنگل میں، کرے والدہ کی آنکھ لگ گئی، والدہ مر گئی اور میری آنکھ لگ گئی۔ تو خواب میں آئے، دیکھا کہ ایک بطحا سے بادلوں میں ایک آدمی آیا، اس نے آ کے میری ماں کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا، میری ماں کے منہ پہ ہاتھ پھیرا، اور میری ماں اچھی خاصی ہو گئی۔ اب میں نے دیکھا کہ پوچھا، ابے آپ بھائی کون ہیں؟ اے میرے محسن آپ کون ہیں، ذرا یہ تو بتائیے۔ کہنے لگے کہ میں صاحب قرآن ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ اب یہ بتائیے کہ حاضر ناظر نہیں تو اور کیا ہوا؟ آپ نے ادھر یاد کیا، ادھر پہنچ گئے۔ ہاں جی، تو وہی ان کا عقیدہ ہے۔ اگر آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے تو پھر ہم کو بریلویت چھوڑنے کا، ادھر آنے کا فائدہ کیا؟ در بدر ٹھوکرے کھانے کا فائدہ کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، ایک آدمی جس کے 12-14 مالک ہوں، وہ ایک شخص اس کا غلام ہو، ایک ایسا شخص غلام جس کے 12-14 مالک ہوں، ایک سے زیادہ مالک ہوں، اس کی کیا حالت ہوگی؟ اور دوسرا شخص سالما للرجل، دوسرا شخص ایک ہی مالک ہے، اس کا ایک ہی غلام، کون سکھی رہے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، مثال دیتے ہیں کہ درد یا ٹھوکراں کھان ڈالو، ایک ہی دردے ہو جاؤ، اور سکون اسی میں ملے گا جب ایک کے ہو کے بہ جاؤ گے، ایک دردے بہ جاؤ گے، اتنے تو سکون ملے گا، جگہ جگہ جان دے نال تو سکون نہیں ملے گا۔ اس تو بعد وہی عقیدہ ان کا، وہی ان کا۔ تو میں سوچا کہ بھائی اب کیا کرنا چاہیے؟ ایک اور آگے جماعت میں جاتے، تبلیغ کے ساتھ جاتے، پھر کوئی نہ کوئی حضرت شروع کرتے بیان۔ سب سے پہلے یہ تھے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق مالک رازق نہیں، کوئی غیب جاننے والا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی، غیروں کے طریقوں میں ناکامی۔ وہ یہ کہ قصہ نمبر 50، یہ پچھلا قصہ تھا، قصہ نمبر 35 اور یہ قصہ نمبر 50، کیونکہ صفحے تو چینج ہو جاتے ہیں۔ اب یہ قصے جو ہے نا، یہ اس کے نمبر چینج نہیں ہوتے، تاکہ تو پتہ لگے کہ اے اگے پیچھے ہوتا آسانی ڈھونڈنا، اے باقاعدہ ثبوت دے نال پڑھ رہے ہیں، ذمہ داری دے نال۔ اس مولانا جامعی صوفیہ میں سے بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ، جب حج کیا، حج کے فارغ ہوئے تو کہنے لگے کیوں نہ روضہ رسول پہ حاضری دیں، روضہ رسول پہ حاضری دیں۔ اب ارادہ کیا مدینہ کا، تو چل دیے مدینہ، چل دیے، اور مکہ کے حاکم کو خواب آیا۔ اللہ اکبر! جبکہ اللہ کا دین خواب نہیں ہے، خوابوں پہ ڈپینڈ نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ سامنے کتاب ہے، ہدایت ہے، ہدی للمتقین ہے، اور روشن مبین، روشن دلیل کے ساتھ۔ خواب آیا مکہ کے حاکم کو کہ یہ جامعی مدینہ آ رہے ہیں، ان کو مدینہ آنے نہیں دینا، یہ مدینہ آ رہے ہیں، ان کو مدینہ نہیں آنے دینا۔ کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ کیا مجرم ہے؟ کیا وہ چور ہے؟ کیا بات؟ اب فوج دوڑا دی کہ اس کو پکڑا جائے، گرفتار کیا جائے۔ نہیں پکڑا گیا، چھپتے چھپاتے وہ بھی چھپ رہا ہے، اس کو بھی پتہ چل گیا کہ مجھے بھی پکڑ رہے ہیں، اس کو بھی خواب کی اطلاع ہو گئی کہ مکہ کے حاکم کو خواب آ گیا ہے، وہ اس نے بھی میرے پیچھے فوج لگا دی ہے، وہ بھی جانتے تھے غائب، انہوں نے بھی چھپنا چھپاتا وہ بھی نکلنے کی کوشش کی۔ اگلی رات پھر خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ دیکھیے وہ تو آ گئے، آپ نے ابھی تک پکڑا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم کہ کون سی جگہ پہ پہنچے، کہاں پہنچ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اور فوج لگا دی، گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، سب پتہ چل گیا مولویوں کو، اس کو پولیس والوں کے کون سے جامی ہیں۔
پہچانتی ان کو؟ استغفر اللہ۔ جیل میں ڈال دیا گیا، جیل میں ڈالنا پوچھا، پھر تیسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے مکہ کے حاکم کو کہ یہ کوئی مجرم نہیں ہے جس کو آپ نے جیل میں ڈالا ہے، اس کا گناہ یہ ہے کہ یہ میری قبر پہ آ کے بردہ پڑے گا اور مجھے اس کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا، قبر سے نکال کر کے ہاتھ ملانا پڑے گا، جس سے فتنہ برپا ہو جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہی کتاب کہ 555 میں مصر کے سید احمد نے وہاں بردہ شریف پڑھا تھا تو ہاتھ نکلا، نبی اکرم کا ہاتھ نکلا، ہاتھ سے مصافحہ ہوا تو 90,000 لوگوں نے دیکھا، 90,000 لوگوں نے 555 میں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اور بتا رہے ہیں کتاب کے مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا میرے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے، یہ جو میں قصہ نقل کر رہا ہوں اس کا میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے۔ میرے جاننے والوں کو، میرے پڑھنے والوں کو، میرے مقلدین کو اگر کوئی واقعے کا اس کا ثبوت ملے، اگر کوئی ملے پروف، اگر میری زندگی میں مل جائے تو بندہ کو مطلع کریں۔ اگر اس کا واقعے کا ثبوت جو میں لکھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، اگر میری زندگی میں کسی کو ملے تو بندہ ناچیز کو مطلع کر دیں، اگر میرے مرنے کے بعد کسی کو ملے تو حاشیہ لگا دیں۔ میرے مرنے کے بعد اگر کسی کو یہ ملے پروف کہ یہ کہاں سے لیا ہے میں نے، مجھے یہ بھی نہیں پتا میں جاگتے میں لکھ رہا ہوں یا سوتے میں لکھ رہا ہوں یا خواب میں لکھ رہا ہوں، مجھے یہ بھی نہیں پتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ پاک تو سرٹیفکیٹ لکھنے سے پہلے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ اور صاحب یہ جو کاتب فضائل اعمال ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کہ میں کس طرح لکھ رہا ہوں، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے مجھے آرام کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن میں یہ لکھ رہا ہوں، مجھے یہی پتہ نہیں سوتے میں لکھ رہا ہوں کہ دونوں کے ہاتھ میں جاگے تو میں لکھ رہا ہوں۔ اور آج تک کسی دیوبندی کو طاقت نہیں ملی، آج کو کسی کو یہ توفیق نہیں ملی کہ کوئی حاشیہ لگا دیتے، کہ بتا دیتے، نہ تو زندگی میں ان کو ملی، نہ مرنے کے بعد آج تک اتنے سال ہو گئے کسی نے اس کے حاشیہ لگا دیا ہو کہ یہ واقعہ ہم نے کہاں سے لیا ہے۔ تو جب یہ دیکھا، حال معاجرہ دیکھا، یہ حال دیکھا، تو بریلویت سے اس طرف آنے کا ارادہ وہ بھی کینسل ہو گیا۔ تو یہاں بھی تو وہی سودا مل رہا ہے جو وہاں مل رہا تھا، یہاں بھی سودا وہی ہے، وہاں بھی وہی ہے۔ اور وہ تو سر اعلانیہ کہتے ہیں، سر عام کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہے، ایسا ہے، بزرگ سنتے ہیں، بزرگ جانتے ہیں، بزرگ غیب جانتے ہیں، اللہ کے نبی جانتے ہیں، حاضر ناظر ہیں، وہ اعلان کہتے ہیں وہ بھی وہی ہے، لیکن یہ ان کا طریقہ وہی ہے جیسا وہ گھوڑے والے کا تھا۔ تو یہ بھی کہتے ہیں وہی ہے، لیکن ان کی کتابیں کہتی ہیں، لیکن یہ جب پرانے ہو جاؤ گے جب یہ بتائیں گے، پہلے یہی بتائیں گے نماز کے لیے آؤ، 9,09,955 کا ثواب ملے گا، 9,949 کا ملے گا، تو یہ اپنی مرضی سے ثواب بتائے جا رہے ہیں۔ تو یہ بعد میں جیسے جیسے آپ پرانے ہو جائیں گے، جیسے جیسے پرانے ہوئیں گے، پھر آپ کو حقیقت کھلتی جائے گی، جب آپ بالکل پکے ہو جائیں گے اس لائن میں، پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ کیا ہے۔ یہاں سے ہٹ کے پھر اللہ کا ایک سپاہی ملک عبد المجید جو کہ انجینئر تھا، وزارت اسکان میں، اللہ پاک ان کی عمر درازی ہے، اس میں صحت اور کام اللہ پاک کامل عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، جن کی وجہ سے ہمیں یہ توحید کی روشنی ملی۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی صحت میں برکت فرمائے۔ میں آج بھی دعا کرتا ہوں ان کے لیے، جب کو دیکھتا ہوں شرک و بدعت کی گڑھوں میں لوگ گر رہے ہیں اور اس کی طرف جب نظر پڑتی ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے اس شخص کی رہنمائی کی وجہ سے اللہ نے یہ توفیق دی کہ ہم کو بھی صراط المستقیم اور توحید کا پر گامزن فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں اس سیدھے راستے پر زندہ رکھے اور اسی پر موت دے۔
اس کے بعد اور واقعات رونما ہوئے، وہاں سے ہٹ کے ادھر آئے، ان کے اور بھی بے شمار جس سے دل کھٹا، اور ان کی بہشتی زیور بھی پڑی، اور فضائل اعمال، فضائل درود، فضائل حج، فضائل صدقات، فضائل رمضان۔ اب بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی، غیروں کے طریقے میں ناکامیابی۔ فضائل رمضان میں واقعہ پڑا، اس میں حدیثیں نوٹ کی گئی ہیں، سب حدیثیں فرمائی بیان کی ہیں کہ آپ سحری کیا کریں، سحری کریں، اس میں برکت ہوتی ہے، سحری کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خواہ کھجور کا ٹکڑا کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، سرید میں برکت ہے، جماعت میں برکت ہے، اور ساری کھانے میں برکت ہے۔ یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان فرمائیں۔ آگے فرمایا جی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ہمارے صوفیہ کو کلام ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں منشاء سحور جو ہے یہ روزہ کے خلاف ہے، یہ روزہ کے خلاف ہے، یہ صوم کے خلاف ہے۔ ہمارے صوفیہ کو اختیار ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس میں سحری وہ روزہ کیا جس میں سحری ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور یہودیوں کی فیور۔ فضائل رمضان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے صوفیہ کو کلام ہے کہ وہ بات کر سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو روزہ ہے یہ تو شہوت کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے، پیٹ کی شہوت کو ختم کرتا ہے، مگر جو سحری ہے یہ کھانے سے تو شہوت بڑھتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراً مخالفت کر دی اس بات میں، اور آگے جا کے یہودیوں کی فیور کر دی۔ اب یہ حال دیکھا تو پھر دل بدن ان سے دوری اور اہل حدیثوں کی مجلسوں میں جانا شروع کر دیا، اور ان کے پاس جانا، بیٹھنا، اٹھنا، چلنا اس سے سمجھ آنے شروع ہو گئی۔ اور بریلیوت کا تو یہ حال تھا کہ ہم سوچتے تھے کہ ان سے اچھے ہیں کیونکہ وہ یہ کام نہیں کرتے، ظاہراً وہ یہ کام نہیں کرتے، نہیں دکھایا جاتا۔ بریلویوں کا تو یہ حال ہے کہ ان کی جو عادات ہے وہ صرف ہندوانہ ہی نہیں بلکہ 100% ان سے ملتی جلتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے سب بھائیوں کو صراط المستقیم پہ چلائے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وضع میں ہو نصارہ تمدن میں ہو ہنود، وضع میں ہو نصارہ تمدن میں ہو ہنود، کیا یہی مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ اب چند ایک مثالیں ہیں جو ہندو کرتے ہیں، تو کیا دیکھنا کہ مسلمان بھی وہی کرتے ہیں یا نہیں۔ ان لوگوں کے اوتار ہیں رام، شام، گنیش، شنکر، ہری، کرشنا، راما، یہ ان کے اوتار ہیں۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ولی اللہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھگوان کا روپ ہے، یہ ان کا اوتار ہے۔ تو جب ان کا کوئی مرتا ہے وہ ان کی جلا دیتے ہیں، ان کی راکھ کو گنگا اور جمنا میں بہا دیتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب یہ راکھ یہ جو بہہ جائے گی اور اس کو دوبارہ کس طرح اٹھایا جائے گا، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اے جان مٹھا او کنے ڈٹھا، اس نظریے کے تحت ان ساڑ دیں دین، پھر وہی راکھ نو گنگا جمنا سٹ دیں دین تاکہ نہ یہ لبے نہ دوبارہ، پھر اس کا فوٹو بنا دین۔ پہلے پتھر نہ تراشیا جاتا سی، ہن اج کل وہ سفید سیمنٹ نہ بنا دین اور نک بل بنا کے پینٹ کر کے انہوں گاں دے دودھ نہ نوا دین، پپتر کر دین، اس تو بعد کرن تو بعد انہوں مندر دے وچ رکھ دیں دین۔ تو سب تو بڑا کام پہلے یہ کر دے کوئی گل چ پھلاں دی مالا پا دین، پھر اگربتی جلا دین، اگربتی جلا دین، پھر نال ایک پنڈت کھڑا کر دین، پیلے کپڑے پہنا کے۔ چونکہ ساڈے کول کوئی عرب تو آئے نہیں کہ سانوں مکے دی گل دس دے یا مدینے دی، ساڈا ماحول اور کلچر انڈیا دے وچ سی، ہندوستان، یہ سارا ہندوستان سی، یا کچھ اسی لوگ ہندوستان چوں اتھے آئے تو انہوں دا کلچر بھی ساڈے نال ہی آیا۔ ساڈے بزرگ فوت ہو گئے، ولی اللہ فوت ہو گئے، انہوں دا استنجا اسی خود کروایا،
انہوں نے نہوایا ਧنوایا پاک صاف کیتا جنازہ کرایا دفن کر دیتا. اگر اسی انہوں دفن نہ کریے تو وہ دفن نہیں ہو سکتے اپنے آپ. اگر اسی جنازہ انہوں نے استنجا نہ کروائیے تو پاک صاف نہیں ہو سکتے. جدوں اسی انہوں نے جنازہ کرا کے صاف کر کے اندر رکھ دیتا گیا مندر انہوں نے رکھے اسی انہوں کا مقبرہ بنا کے انہوں نے رکھ دیتا گیا. ہندوؤں نے سب تو پہلا کام کیا پھولوں کی مالا پہنائی. اسی بھی وہی پہلا کام کیا اسی پھولوں کی چادر چڑھاتی. اسی اگربتی انہوں نے بھی جلائی اسی بھی جلائی. انہوں نے پنڈت کھڑا کیتا اسا مجاور کھڑا کر دیتا. انہوں نے پنڈت کھڑا کیتا وہ مالا پھیردا ہے ساڈا مجاور ہے ہرے کپڑے پائے وہ تسبیح پھیردا ہے. وہ کہندا جی بھگوان کرپا کرو ساڈا کہنے لگا جی نظر کرم کرو داتا جی نظر کرم کرو. یہ معنی بھی وہی ہے جیڑا کرپا کرنا معنی اسی بدل لیا کم ساڈے وہ اسی نہ انہوں نے چینج کر لے. دوسرا کام انہوں نے ہندوؤں نے کیتا اتنے پھلیاں بتاسے مکھانے ناریل کھوپرا تیل یہ ونڈنا شروع کر دیتا. اسی بھی یہ ونڈنی چیزاں شروع کر دیتی ہیں. انہوں نے کہا جی اے پرشاد لے لو یہی چیزاں اسی ونڈنی شروع کی ہیں. اسی وہ نام چینج کرتا. اسی کیا اگر نام نہ چینج کریے تو پھر ساڈے تو ہندوؤں فرق ہی ہویا. اسی وہ نام رکھتا ہے پرشاد لے لو یا نظر نیاز لے لو. تیسرا کم اتنے 12-14 بندے رل کے بچن گان لگ پے. بچن گان لگ پے پیا میں بلوہاری ہاں میں تو پہ واری ہاں. اسی بھی یہ کام شروع کیتا کہ یہ کرتے اسی بھی کیوں نہ کریے. اسی بھی یہی شروع کیتا کہ تن تو پہ واروں من تو پہ واروں موری بگڑی بنا دے تو ہرو رو پکاروں. موری بگڑی بنا دے تو ہرو رو پکاروں. اللہ اب وہ کریں تو کافر ہندو کریں تو کافر وہ کام. اگر ہم کریں سکھ کریں تو کافر. سکھ بھی تو یہی کرتے ہیں نا. وہی ہم لوگوں نے شروع کر دیا. اگر کوئی سمجھاتا ہے تو کہ یہ کیا جانے اے کہ گستاخ کی جان ولیاں دیا قدراں نو. اس کے بعد چوتھا نمبر انہوں نے چوتھے نمبر تے کی کام کیتا وہ کہنے لگے کہ گنگا جمنا شنان کر لو پپتر ہو جاؤ گے. اسی کیا یہ تو کام اسی بھی کر لواں گے. اسی کیا جی امام بری دے چشمے دے نہا لو پاک ہو جاؤ گے. لال شہباز کلندر دے دربار تے جا کے نہا لو چبیا لا لو تسی بھی پاک ہو جاؤ گے. وہ کرن دے کافر اسی کریے تو سانوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں. اگلا کام وہ کہنے کاشی مدرا جانا یاترا تے جانا لاری بساں ٹرک بھر بھر کے جانا. کاشی مدرا ایک کشمیر دے علاقے پچھے علاقے اتنے یاترا تے جاندے وہ نام رکھا یاترا. یہی کام اسی شروع کرتا لاریاں بس بھر بھر کے اسی بھی جانا شروع کر دیتا. حق باہو سلطان بری امام بری جتھے جتھے بھی جانا اسی بھی لاریاں دی شکل جانے قافلے بنا کے اتنے جا کے ناچ گانے کبڈی تھیٹر سینما فلماں وہ بھی کرتے اسی بھی کرتے ہیں. وہ کرن تے کافر اسی کریے تو مسلمان سانوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں. اس تو بعد سال تو بعد وہ کہنے کہ یہ شنان کرا کے چنری چڑھاؤ. اسی کیا یہ کام اسی بھی کر لواں گے. اسی وہ نام چینج کر لیا. اسی کیا غسل کراؤ غسل شریف دیو تو چادر چڑھا دیو. وہ پانی ملنا پینا گھر لے کے آنا تبرک سمجھ کے وہ بھی کرتے ہیں بھی اسی بھی کرتے ہیں. اگلا کام جڑا وہ کہتے جی ہندو کہتے کوٹھی تے چڑھن واسطے پوڑی کی ضرورت ہے تھانے دار نو ملن واسطے چوکیدار کی ضرورت ہے بھگوان نو ملن واسطے نہ اتارا کی ضرورت ہے. اسی کیا یہ تو کام سانوں بھی آتا. اسی کیا بابا جی اسی گناہ گار ہیں پاپی ہیں تسی نیک بندے ہو نیک محنت کیتیاں ساڈی سندا نہیں تہاڈی موڑدا نہیں ساڈی تہاڈے اگے ہے تہاڈی تر ترگا تسی بھی ساڈا وسیلہ ہو. اسی تہاڈے کول گاواں گے پھر اگے جاواں گے جس طرح انہاں دا کیتا سی وہی ساڈا کیتا ہے. اگر وہ کرن تے کافر اسی کریے تو سانوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں. اگر کوئی سمجھاوندا انہوں کہندے جی انہوں کی پتا یہ تو لوگ وہابی لوگ ہیں کہ قدر جانے بزرگاں دی. اللہ اکبر. اس تو بعد جدوں انہوں دکھ یا تکلیف ہوندا ہے وہ اپنے ولیاں نو یاد کر دے ہائے رام ہائے وشنو ہائے شنکر دیا لٹ گئے مر گئے وہ یاد کر دے اپنے بزرگاں نو. تو سانوں جدوں تکلیف ہوندی ہے اسی اپنے بزرگاں نو یاد کرتے ہیں. ادھر بجلی کڑکدی اسی کی کہنے یا بابا فرید شکر گنج بچا لے سانوں ادھروں اللہ لے آ رہا بجلی تو آگے ان روک لے بچا کو مدد واسطے آ جا. اللہ پاک معاف فرمائے.
ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬਚਾ ਲੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ਕਰਗੰਜ, ਇਹਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ تو قدرت دا خدا دا ایسا کرنا ہویا کہ اسے مسجد آگے گر گئی بجلی، اسے مسجد آگے گر گئی بجلی. وہ مسجد نہ ہے گنبد خضرا بلال کالونی ساہیوال دے وچ، او دے اتے گر گئی. تو اللہ پاک معاف فرمائے، اللہ پاک سانو معاف فرمائے، نعوذ باللہ من ذالک. اے بلانا عبادت ہے، کسی نو یاد کرنا پکارنا عبادت ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ الذین یدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جنہاں تسی بلائی جاندے بھی تواڈے ورگے بندے ہیں، اے بھی تواڈے بندے ہیں، تواڈے ورگے ہیں. ایک جگہ اور فرمایا الذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جنہاں نو تسی اللہ نو چھڑ کے ہوراں نو بلائی جاندے ہیں، انہاں نے کسی چیز دی خالقیت نہیں کیتی، وہ کسی چیز دے خالق نہیں ہیں، بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں، باقی اللہ دی خود مخلوق ہیں، اللہ دی پیداوار ہیں، وہ کسی چیز دے خالق نہیں ہیں. اموات غیر احیاء، وہ تو مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، مردہ ہیں. اموات غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہے نا، تو مردہ ہیں. اگر اللہ پاک کہتا ہے مردہ ہی نہیں کافی سی، لیکن تاکید واسطے کہ انہوں نے اور یقین آ جائے کہ یہ نہ کہنا زندہ ہے، وہ اللہ نے کہا زندہ بھی نہیں ہے، تاکہ اور پکا یقین ہو جائے. انہوں نے یہ بھی خبر نہیں، لا یشعرون ایان یبعثون، انہوں نے تو یہ بھی خبر نہیں کہ قبرہ جو کدو اٹھانا ہے. انہوں نے یہ کوئی خبر نہیں ہے کہ قبرہ جو کدو اٹھن گے. یہ ساڈو یہ کہا جاتا ہے، لوگوں نے یہ سمجھایا جاتا ہے میرے براہمن سیدھے سادے نو کہ وہ بھائی وہ تو بتاں دیاں گلاں ہور سن، بندیاں دیاں ہور ہے، اسی اللہ دے ولیاں کول جاندے ہیں، وہ تو بتاں کول جاندے سی. لیکن میرے بھائی گل یہ نہیں، بت دے وچ بھی بندہ ہوندا ہے، قبر دے وچ بھی بندہ ہے. بت جڑا بنتا ہے یہ بندے دا بنتا ہے، آویں بغیر سوچے سمجھے نہیں بنتا. اندرا گاندھی دا بت اندرا گاندھی دا ہی بنے گا، صدام دا بت بنے گا صدام دا بنایا جائے گا. رام شام دا جدوں بناؤ گے تسی رام واسطے جاؤ گے، شام واسطے جاؤ گے. قبر وچ بھی بندہ ہوندا ہے. اگر اسی لاہور جاواں گے اسی سمجھاں گے کہ اسی نا قبر واسطے نہیں جا رہے، اسی حضرت علی حجویری رحم اللہ واسطے جا رہے ہیں، اسی قبر واسطے نہیں جا رہے. اسی پاک پتر جاواں گے ساڈا دل کہے گا اسی بابا فرید رحم اللہ دی طرف جا رہے ہیں، اسی اس قبر وال نہیں جا رہے. قبر دے رستے بہت ہیں. تو پوجا جدوں بھی ہوندی ہے وہ بندے دی ہوندی ہے، وہ نہ تے قبر دی ہوندی ہے نہ کسی بت دی ہوندی ہے. یہ دونوں چیزاں غیر اللہ ہیں، اللہ تو علاوہ ہیں، اللہ دی مخلوق ہے. حجر ہوئے، شجر ہوئے، درخت ہوئے، بندہ ہوئے، یہ اللہ دی مخلوق ہیں. تو میرے بھائیو قبراں دے وچوں بتاں نے نہیں اٹھنا، کسی درخت شجر نے نہیں اٹھنا، بندیاں نے اٹھنا ہے. اللہ کہتا ہے کہ انہوں جنہوں تسی بلاؤندے ہو، پکاردے ہو، مدداں منگدے ہو، انہوں نہیں پتا کہ قبراں چوں کدوں اٹھن گے. تو یہ تو ثابت یہ ہویا کہ وہ بندے سن، اللہ دے نیک ولی سن جنہوں تسی بلاندے ہو، انہاں نے اٹھنا ہے. یہ بندیاں نے نہیں، بندیاں نوں تسی بلاندے ہو، یہ بتاں دی گل نہیں گی. بتاں دا تسی صرف بچن دا بہانہ سیدھے سادے لوگاں نوں اپنے بچن دا، اپنے کروڑ دی روٹی دا بہانہ تسی رکھ کے انہاں لوگاں نوں تسی گمراہ کر دیو. میرے بھائیو اصل جڑے ہے نا یہ پوجا بندے دی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے ہیں کہ نوح علیہ السلام دے زمانے چ بھی جڑے سن وہ ودن سواؤن یعوق یعوث والنصر، یہ بھی بندے سی نا، 5 تن پاک سن، یہ بھی 5 بندے سی انہاں دے، یہ انہاں دی عبادت کرتے سی. پہلے انہاں دی قبراں تے بیٹھتے سی مجاور بن کے، بعد وچ انہاں نے شیطان نے انہاں نوں دسیا کہ تسی انہاں دے فوٹو بناؤ، بجائے تسی انہاں دی ایڈی دور قبراں جاؤ، انہاں نوں اپنے گھراں 'چ رکھ لو. پھر اپنے گھراں 'چ رکھ کے انہاں نے انہاں دی پوجا کرنا شروع کر دی. وہ بھی بندے سن، وہ انہاں دی پوجا کرتے سی. اور یہ سب چیزاں ہندوؤں دے رسم و رواج، ہندوؤں دے طریقے جڑے ساڈے، کیونکہ اسی اتھوں آئے ہیں اس واسطے اسی انہاں دے سارے طریقے بھی نال لے کے آئے ہیں. اللہ پاک سانو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے زندہ رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے وہ آتا ہے. اس تو بعد ہندو کی کرتے ہیں کہ اس سے جا کے اپنے مندر دے وچ اپنے بھگوان دے اگے جا کے کنیا دان کرتے، پن دان کرتے ہیں. ساڈا بھی ہے کہ اسی بھی جا کے کدی بکرا چڑھاواں گے، کالا بکرا لے کے چڑھانے ہیں، کسی اتنے پیسے پا کے آتے ہیں، کسی اتنے ذبح کرتے ہیں، دیگا پکاؤنے ہیں. یہ بھی اسی نظر نیاز کرتے ہیں. اتنا ہی وہ کرتے سن. وہ کرن تے کافر، اسی کریے تے پکے موحد دیندار.
تو ਸੁਖਣਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੋਕਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਝਾੜੂ ਚੜਾਈਏ, ਘੜੋਲੀ ਭਰੀਏ, ਜੀ ਦੁਪੱਟਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਈਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਬੇਰੀ تو بیٹ ڈگیا جھولی بیٹا تو جے پتا ڈگیا تو پھر بیٹی. لوگ 3 4 راتاں اتنے بہ کے آتے ہیں ضائع کرتے ہیں. تو اللہ پاک سانو ان عقیدے تو بچاوے. اللہ سانو نا قرآن پاک دی طریقے تے چلن دی توفیق فرمائے. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تواڈے واسطے ہدایت ہے, یہی تواڈے واسطے شفا ہے, یہی تواڈے واسطے رحمت ہے, یہ تو کرو. وما علینا الا البلاغ المبین. تو اللہ پاک انہوں جڑے شفا کیسر روزہ لین, اللہ انہوں دے کاروبار بھی برکت فرمائے, اور اللہ پاک انہوں دے اس شاہی نیک نو قبول و منظور فرمائے. یہ دعوت عام کر رہے ہیں, اللہ پاک انہوں ہور توفیق عطا فرمائے کہ یہ زیادہ سے زیادہ بڑی محنت کر دیں, دور دور تک جا کر کے اللہ پاک دی توحید نو دور تک پھیلا رہے ہیں. اللہ پاک انہوں کامیابی کا فرمائے. اور توصیف الرحمان صاحب دیاں سیڈیز جو ہے ماشاءاللہ یہ منظر پارا گئے ہیں, بہت دور تک تقسیم ہوئی ہیں. اللہ پاک انہوں نے ذریعہ نجات اللہ پاک فرمائے اور کامیابی کام فرمائے. اور اللہ پاک توصیف الرحمان صاحب دی انہوں دی عمر برکت فرمائے. اللہ پاک انہوں دا یہ کار خیر قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک راہی تو بچائے, کاروائی بیماری نے بلاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.